بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ترتیب کے ساتھ اپنے اسباق مختلف مضامین کے پڑھ رہے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیے اور خود کو موجودہ وبا سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ ضرورت کے مطابق گھر سے باہر جائیں تو واپسی میں لازمی 20 سیکنڈ تک ہاتھ ضرور دھوئیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ اس تعلیمی عمل میں جو کہ آپ کے ادارے کی طرف سے ایک بہترین کوشش ہے اور اساتذہ آپ کے لیے اسباق بنا رہے ہیں، انہیں توجہ کے ساتھ دیکھیں اور ان میں بتائے گئے ہدایات پر عمل کریں، اپنے ہوم ورک کو وقت پر مکمل کریں تاکہ جب اسکول کھلے اور تعلیمی سلسلہ شروع ہو تو آپ تمام پہلے سے کام مکمل کر چکے ہوں۔ اور عزیز طلبہ، جو بھی کام آپ کریں لکھنے کا، اسے لازمی خوشخط خوبصورت لکھائی میں مکمل کیا کریں اور انہیں پہلی فرصت میں یاد بھی کر لیں تاکہ جب امتحان کا وقت قریب ہو تو آپ کی بہترین تیاری پہلے سے ہو۔ امید ہے ان باتوں پر عمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، معاشرتی علوم درجہ 8 کے سبق کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم جیسا آپ کو علم ہے سبق نمبر 5 ماحولیاتی مسائل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اس سبق سے گلوبل وارمنگ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے۔ پیج نمبر 37 کھول لیں اور دوران تدریس سبق پر لازمی نظر رکھیں اور اہم پوائنٹس کو، اہم نکات کو کتاب میں نوٹ کرتے جائیں، ہائی لائٹ کرتے جائیں یا پینسل کی مدد سے نشان لگاتے جائیں اور انہیں پھر رف کاپی پر اتار کے لازمی یاد کر لیں تاکہ جب معروضی سوالات کرنے ہوں، آبجیکٹیو کوشچنز آپ کو حل کرنے کے لیے دیے جائیں تو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ آئیے عزیز طلبہ، سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، بہت سی قدرتی آفات کی صورت میں نازل ہونے والی آزمائشوں کو تو ہم روک نہیں سکتے، مگر ان کے اثرات اور نقصانات کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، انسان جن آزمائشوں کا موجودہ وقت میں شکار ہے اس میں ایک اہم مسئلہ ماحولیاتی مسائل کا ہے۔ اور عزیز طلبہ، ماحولیاتی مسائل کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک آلودگی کا مسئلہ ہے، ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور دوسرا ماحولیاتی مسئلہ گلوبل وارمنگ ہے، یعنی ارضی تمازت، زمین کی تپش میں مسلسل اضافہ ہونا۔ اور عزیز طلبہ، انسان کی آئندہ آزمائشوں میں گلوبل وارمنگ سر فہرست ہے کہ انسان گلوبل وارمنگ سے کس طرح نمٹے اور زمینی تپش کو بڑھنے سے کس طرح روکا جائے۔ عزیز طلبہ، ہم گلوبل وارمنگ کی تعریف کچھ یوں کر سکتے ہیں۔ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اسی ہی عمل کو ہم گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک مرتبہ اور سمجھ لیجئے گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے
کہ جب سورج کی روشنی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں تو یہ واپس ریفلیکٹ ہوتی ہیں، واپس پلٹتی ہیں، لیکن ان کرنوں اور تپش کا واپس پلٹنے کا عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس طرح زمین کی فضا میں حرارت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی عمل کو دراصل ہم گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش کا نام دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیماریوں کا سامان کر رہا ہے، اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے وہ اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، گلیشیئرز پہاڑوں پر موجود جو برف ہیں، برف کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں، انہیں ہم گلیشیئر کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کہیں پر بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے نمودار ہوتا تھا، مگر موجودہ دور کے بڑھتے درجہ حرارت نے اس صورتحال کو بدل ڈالا ہے۔ عزیز طلبہ، گلوبل وارمنگ کی سب سے اہم وجہ کرۂ ہوائی میں ایسی گیسوں کا جمع ہونا ہے جو حرارت کو جذب کرتی ہیں۔ ان گیسوں کو گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان گیسوں کی فضا میں بڑھنے کی وجوہات میں سے زیادہ تر وہی ہیں جو کہ انسان کی پیدا کردہ ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی پیداوار کو پورا کرنے کے لیے ہم تیل یا گیس جلاتے ہیں، اور تیل کا استعمال قدرتی یعنی معدنی تیل کا استعمال کاروں اور بسوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو نتیجتاً ایک گیس کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جاتی ہے اور یہ گیس سورج کی ان کرنوں کو واپس خلا میں جانے سے روکتی ہے جو زمین سے ٹکرا کر یا پانی سے منعکس ہو کر واپس خلا میں جانا چاہتی ہیں۔ تاہم یہ کرنیں فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ مقدار میں جمع ہونے کی وجہ سے واپس نہیں جا پاتی ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ وہ میتھین گیس ہے جو ایندھن کے جلانے سے، خاص طور پر گاڑیوں میں جو ہم معدنی تیل استعمال کرتے ہیں اور اس سے میتھین گیس زبردست مقدار میں خارج ہوتی ہے، اور کھیتوں سے بھی یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ کاشتکاری کے عمل میں جب ہم خصوصاً چاول کی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور چاول کے کھیت میں پانی جب چھوڑا جاتا ہے تو یہ گیس پیدا ہوتی ہے اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرح جمع ہو کر سورج کی کرنوں کو پلٹنے سے روکتی ہے اور یوں زمین کی تپش میں اضافہ کرنے کا باعث ہے۔ عزیز طلبہ، گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ زیادہ سے زیادہ آبی بخارات کا فضا میں جانا ہے۔ چونکہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور بڑھنے کی وجہ سے سمندروں، دریاؤں اور گلیشیئروں کا پانی فضا میں تیزی کے ساتھ آبی بخارات کی شکل میں جمع ہو کر خلا میں
ان کرنوں کو واپس پلٹنے سے روکنے کا باعث ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین پر حرارت بڑھ رہی ہے۔ یعنی آبی بخارات بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس کی طرح فضا میں جمع ہو کر سورج کی کرنوں کو پلٹنے سے روکنے کا باعث ہیں اور زمین کی درجہ حرارت میں اضافے کی صورت ہے۔ عزیز طلبہ، گلوبل وارمنگ کی ایک اور صورت درختوں کا کاٹنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت کاٹنے سے فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عزیز طلبہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودے استعمال میں لا کر اپنا خوراک تیار کرتے ہیں۔ یوں پودوں اور درختوں کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایک بیلنس صورت میں رہتی ہے، اور اگر ہم درختوں کو کاٹ دیں گے تو لازمی بات ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافے کی وجہ سے فضا میں جمع ہو کر یہ گیس سورج کی کرنوں کو پلٹنے سے روکے گی، اور یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہم دراصل کاربن ڈائی آکسائڈ میں اضافہ کریں گے، اور یہی وہ صورت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، زمین کی تپش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی کو ہم گلوبل وارمنگ کا نام دیتے ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ عزیز طلبہ، گلوبل وارمنگ کے ساتھ ہم اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے ساتھ جہاں پر بھی اس گلوبل وارمنگ کا ذکر کرتے ہیں وہاں گرین ہاؤس ایفیکٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا وہ گیسیں جو کہ فضا میں جمع ہو کر سورج کی گرم کرنوں کو منعکس ہونے سے روکتی ہیں، انہیں ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی انہی گرین ہاؤس گیسز سے منسلک ایک اصطلاح ہے، اور گلوبل وارمنگ کے ساتھ اسے منسلک کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، گرین ہاؤس شیشے کے بنے ہوئے ایسے مکان کو کہتے ہیں جس میں پودے اگائے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دراصل ترقی یافتہ ممالک جہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے، خاص طور پر یورپ، کینیڈا اور امریکہ کی کچھ ریاستوں میں جہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے، زیادہ وقت سرد رہتا ہے، کاشتکاری کے لیے موسم مناسب نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ گرین ہاؤسز بناتے ہیں، اور اس کے بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی صورت فراہم کی جائے، فصلوں کی تیاری میں موسم کی ایک مصنوعی صورت تیار کی جائے، پودوں کو فراہم کریں تاکہ پودے نشوونما پائیں اور ان ممالک کے لوگ اپنے لیے فصلوں کے حصول کو ممکن بنا سکیں۔ عزیز طلبہ، گرین ہاؤس میں جو شیشے استعمال کرتے ہیں، شیشوں کو استعمال کر کے تیار کرتے ہیں، ان شیشوں کے اندرونی سطح پر خاص قسم کا مادہ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی گرین ہاؤس کے اندر داخل ہو جاتی ہے لیکن باہر نہیں نکل پاتی۔ اس طرح گرین ہاؤس کا درجہ حرارت بلند رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اور فصلوں کی نشوونما ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے، پودوں کی نشوونما ٹھیک طریقے سے ہوتی ہے۔ یوں اس طریقہ کار کو استعمال کر کے سرد ممالک کے اندر اب یہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے کہ کاشتکاری کے عمل سے وہ اپنی خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کرۂ ہوائی میں گرین ہاؤس ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑھتی ہوئی مقدار نے کرۂ ہوائی کی سب سے بالائی تہہ کو، اوپری تہہ کو ایک گرین ہاؤس جیسا بنا دیا ہے۔ جیسے گرین ہاؤس کے اندر جب درجہ حرارت یعنی سورج کی کرنیں اور روشنی
داخل ہو جاتی ہے اور گرم کرنیں پھر باہر نہیں نکل پاتی۔ اسی طریقے سے گرین ہاؤس ایفیکٹ میں زمین کی جو فضا ہے اس میں ایسی گیسز شامل ہو گئی ہیں، خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ، کہ جو سورج سے منعکس ہونے والی جو گرم کرنیں ہیں انہیں واپس جانے سے روکتی ہے، اور اس طرح فضا کی درجہ حرارت میں ہم اضافے کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہی فضا کے درجہ حرارت جب بڑھنے کا عمل ہوتا ہے تو اس کا اثر زمین پر پڑتا ہے، اور زمین کے درجہ حرارت میں بھی زبردست اضافے کی صورت بنتی جا رہی ہے۔ زمین کی تپش میں اضافہ ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دراصل ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی خاصیت ہے کہ یہ ایک ایسی گیس ہے جو حرارت کو جذب کر لیتی ہے۔ یہ گیس چونکہ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اس لیے کرۂ ہوائی کے سب سے بالائی تہہ کے اوپر والے حصے میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورج کی روشنی تو زمین تک پہنچتی ہے، لیکن زمین سے خارج ہونے والی حرارت کو کاربن ڈائی آکسائڈ کرۂ ہوائی میں قید کر دیتی ہے، اور یہ حرارت کرۂ ہوائی میں گھومتی رہتی ہے۔ اس طرح عزیز طلبہ، ہماری زمین کا اوسط درجہ حرارت ایوریج ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی انتہائی ضروری ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں عزیز طلبہ۔ انسانی زندگی کے لیے، زمین پر موجود حیاتیاتی ماحول کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ بالکل نہ ہوتی تو زمین ایک منجمد سیارہ ہوتی، لیکن اس گیس کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، کرۂ ہوائی کی چند خاص گیسیں جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، میتھین اور CFC گیسیں شامل ہیں، گرین ہاؤس گیسیں کہلاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، گرین ہاؤس گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، میتھین اور CFC گیسز شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، ہماری زمین کے ماحول میں کچھ ایسی گیسز پائی جاتی ہیں جو کافی دیر تک فضا کا حصہ بنی رہتی ہیں۔ یہ گیسز قدرتی طور پر نہیں بلکہ زمین پر ہونے والے مختلف قسم کے عوامل کے نتیجے میں ہماری فضا کا حصہ بنتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور کلورو فلورو کاربن قابل ذکر ہیں، جن کے فضا میں زیادہ مقدار میں شامل ہونے سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ ہوا میں ان گیسز کے اضافے کی ذمہ داری بھی کافی حد تک، بلکہ مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں پر ہی آتی ہے۔ حیاتیاتی ایندھن کو جلائے جانے کی وجہ سے، یعنی فصلوں کی جو باقیات ہیں انہیں جلانے سے، یعنی درختوں کی جب کٹائی ہوتی ہے، فصلوں کی جب کٹائی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم انہیں جلاتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے جلائیں، یا صنعتی انقلاب کا جو دور شروع ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور عزیز طلبہ، کاربن ڈائی آکسائڈ کا ماحول میں بلا روک ٹوک اضافہ ایسی تبدیلیوں کا باعث بن رہا ہے جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ AC، ریفریجریٹر، فریج وغیرہ سے خارج ہونے والی گیس کلورو فلورو کاربن زمین کے کرہ سے اوزون کی تہہ کو تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہے، جو کہ سورج سے نکلنے والی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اوزون کے اندر سورج سے نکلنے والی گرم شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، اور اوزون کی تہہ میں خرابی کی صورت میں لازمی بات ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ زمین کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ انسانی
ایکٹیویٹیز ہیں، خاص طور پر انسان کے بنائے ہوئے وہ آلات ہیں جو کلورو فلورو کاربن خارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ یوں عزیز طلبہ، زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کا ذمہ دار اگر ہم کسی کو قرار دے سکتے ہیں تو وہ انسان اور اس کی ایجادات ہی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم گلوبل وارمنگ کے اثرات کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زمین پر 20ویں صدی میں درجہ حرارت میں 0.6 سینٹی گریڈ کا جو اضافہ ہوا، ماحول میں درجہ حرارت میں اضافہ عالمی سطح پر تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی گزشتہ صدیوں میں انسانی ایکٹیویٹیز، سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کی درجہ حرارت میں تقریباً 0.6 سینٹی گریڈ کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے، اور ماحول میں اس درجہ حرارت کے اضافے کی وجہ سے عالمی سطح پر ہم تباہی اور بربادی کو موسمی تبدیلیوں کے نتیجے میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ قابو نہ پایا گیا تو اس سیارے پر رہنے والی مخلوق کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور حیات کی بقا بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ گزشتہ 20 برسوں میں صرف یورپ میں لو لگنے سے 1,38,000 لوگ زندگیوں کی بازی ہار گئے۔ ایشیا اور افریقہ میں مرنے والوں کی تعداد تشویشناک ہے۔ جب سرد ممالک کی یہ کیفیت ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرم علاقوں کے اندر موسم کی درجہ حرارت میں اضافے کی کیا اثرات رونما ہو رہے ہوں گے۔ زمینی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے قطبین میں موجود برف اور پہاڑوں پر موجود گلیشیئر تیزی سے پگھلتے ہیں، جو سیلابوں کا باعث بن رہے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں 2 ارب سے زائد لوگ سیلابوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ گلوبل وارمنگ میں آکسیجن کی کمی، کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس میں اضافہ، پانی میں تیزابیت، سمندر کی سطح کا بلند ہونا، سمندر کے درجہ حرارت کا چڑھنا جس سے آبی بخارات بننے کے عمل میں اضافہ ہونا، یہ وہ سارے عوامل ہیں، اثرات ہیں جس سے کہ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عزیز طلبہ، گرین ہاؤس گیسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ان گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں ایکٹیویٹیز پر پابندی لگانی چاہیے جن سے یہ گیسیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی سرگرمیوں کے متبادل طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ ہمیں قابل تجدید ایندھنوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ قابل تجدید ایندھنوں سے مراد وہ ایندھن ہیں جن کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں اور جن سے ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھی بڑھنے سے روک سکتے ہیں، مثلاً شمسی توانائی۔ قابل تجدید ایندھنوں کے استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا نہیں ہوتی۔ مصنوعی کھاد کی بجائے قدرتی کھاد استعمال کرنی چاہیے۔ گاڑیوں اور دیگر ذرائع نقل و حمل میں معدنی تیل کے بجائے قدرتی گیس یا پھر شمسی توانائی یا ہم بجلی کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی الیکٹرانک گاڑیوں کے استعمال کو عام کرنا چاہیے۔ ان طریقوں کو اختیار کر کے ہم اپنی زمین کے ماحول کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبق گلوبل وارمنگ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو 1 سے زائد مرتبہ دیکھیں اور اس سبق میں موجود اہم معلومات کو رف کاپی پر نوٹ کر کے لازمی یاد کریں۔ یقیناً آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔